الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج رجب کی 27ویں شب ہے۔ مشہور قول کے مطابق اسی رات میں معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ بلا شبہ یہ ایک عظیم معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا اور انبیاء کا امام بنایا۔ جیسے اس واقعے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، تو غرض یہ کہ یہ ایک اہم اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ مختصر تذکرہ اس واقعے کا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں چند ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس جمع ہونے، کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری میزان حسنات میں بنائے، یعنی ہماری نیکیوں کے پلڑے میں اللہ تعالیٰ اسے رکھے۔ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے، وہ عمل اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتا ہے تو وہ میزان حسنات میں رکھا جاتا ہے، ورنہ وہ عمل حقارت اور ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ہے وجود اعمال، ایک ہے قبول اعمال۔
ایک ہے اعمال کا وجود میں آنا، ایک ہے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونا۔ انسان کی نجات کے لیے وجود اعمال کافی نہیں ہے، قبول اعمال ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اپنے تمام کاموں میں ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ اعمال آخرت میں ہمارے کام ہیں۔ عمل کا وجود کافی نہیں، اعمال بہت ہیں، مگر اگر اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوئے تو بہت سارے اعمال سے بھی کوئی فائدہ انسان کو ہونے والا نہیں۔ جیسے حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے دین کا علم سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اور اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے مال خرچ کیا۔ شہید سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے راستے میں اپنی زندگی لگائی، وقت لگایا، مال لگایا، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ مگر تینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ سب اعمال نام کے لیے کیے تھے، شہرت کے لیے کیے تھے، تاکہ لوگوں میں نام ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا صفی ہے، بڑا بہادر ہے۔ وقد قیل، اور لوگ تو تعریفیں کر چکے۔ جب لوگ تعریفیں کر چکے، اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور حکم ہوگا کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ایسے ہی انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے ان اعمال کو ضائع اور غارت کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کے انداز میں دریافت فرمایا، اتدرون ما المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم اور مربی تھے۔ آپ سے بہتر کوئی معلم اور مربی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے لوگوں کو متوجہ کیا اپنی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو مضمون بیان فرمانا تھا وہ بیان فرمایا۔ تو سیدھے مضمون بیان کرنے کے بجائے سوال کر کے اپنی طرف متوجہ فرمایا، ان کو چست بنا دیا تاکہ وہ اپنے کان لگائیں بات کی طرف۔ تو اتدرون ما المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے، جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان مفلس وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا۔ تو عجیب بات ہے، تو صحابہ تو اور متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کے حقوق مار لیے تھے، مار رکھے تھے۔ وَلَكِنْ يَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اس حال میں آئے گا کہ کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کو مار دیا تھا، کسی کا خون بہا دیا تھا، کسی پر تہمت لگا دی تھی، الزام لگا دیا تھا۔ تو لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا حق دلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو نیکیاں دے دو، تو سب کو نیکیاں دے دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نیکیاں نہیں رہیں گی اس کے پاس، مگر حقدار آئیں گے اور آ کر سوال کریں گے، مطالبہ کریں گے، تو ارشاد ہوگا کہ اپنے حق کے بقدر تم اپنے گناہ اس پر ڈال دو۔
تو پھر اس کے پاس نیکیوں کے بجائے گناہوں کا ڈھیر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو کتنا ڈرنے کا مقام ہے۔ اسی لیے زندگی ساری اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ انسان کسی چیز پہ مغرور نہیں ہو سکتا، اپنے اعمال پہ مغرور نہیں ہو سکتا، اپنی عبادتوں پہ مغرور نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب کون سے عمل میں نجات ہے، کون سا عمل قبول ہوگا، یہ اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ زندگی بھر کرتے رہنا ہے، بس کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال زندگی گزاری، یعنی آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے 40 سال گزارے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس وحی کے نازل ہونے کے بعد جب آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا، یوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی نبوت و رسالت اس وقت سے طے شدہ تھی جبکہ آدم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جیسے آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ تو آپ کی نبوت اور رسالت تو اس وقت سے طے شدہ تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں پہلے ایک زندگی گزارتے ہیں اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، پھر جب وہ عمر کی پختگی کے ایک مرحلے کو پہنچتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان پر نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے، اور پھر ان کو اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ تو آپ جب 40 برس کے ہوئے تب پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس وقت سے لے کر پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک 13 سال آپ کے مکہ مکرمہ میں گزرے۔ 3 سال تقریباً خفیہ دعوت کے تھے، یعنی حضور چھپ چھپ کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ خفیہ کا مطلب بہت چھپی ہوئی بھی نہیں تھی، مطلب لوگوں کو فردن فردن معلوم ہونے لگا تھا کہ یہ کسی بات کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ان کو خوش مان رہے ہیں، ان کی باتیں قبول کر رہے ہیں۔ مگر آپ نے 3 سال کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بالکل ایک عام اعلان فرمایا، تو علانیہ دعوت دی۔ اس وقت سارے مکے والوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو میں اب تک میں کہہ رہا تھا اپنے ملنے جلنے والوں سے، اور میرے ملنے جلنے والے اپنے ساتھیوں سے بتا رہے تھے، اب میں تم سب کو جمع کر کے علل اعلان تم سے بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں اس پیغام کے ساتھ آیا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مکے والے جو ہیں وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ بستی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اللہ کی عبادت کے لیے کعبہ تعمیر کیا۔ وہ بنانے والے حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مگر وقت گزرتے 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 ایسا ہوتا ہے کہ راستے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی اتنا ہٹ گئے تھے کہ انہوں نے بیت اللہ کے آس پاس سب بت رکھے تھے۔ اچھا کیا کہتے تھے کہ بھائی ان سے اگر قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکے والوں سے اگر تم پوچھو کہ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے کہا جاتا بھائی تم کہتے ہو پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، پھر تم ان
کی کیوں عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے حج اور عمرے میں جو کلمات حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے کہے جاتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، تو اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا تھا اور کہتے تھے الا شریکا ملکتہ وما ملک، کوئی شریک نہیں ہے آپ کا سوائے اس کے کہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ مالک نہیں۔ جب وہ مالک نہیں ہے تو شریک کیسا بنا ہوا؟ شریک نہیں، مگر مبتلا تھے اس میں۔ جیسے ہی حضور نے یہ اعلان عام فرمایا تو انہوں نے بھی اپنی کھلی مخالفت اور دشمنی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ایذائیں دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسا بھی ان سے ممکن ہوتا تھا انہوں نے ستانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، آپ پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اور ان کے واقعات بہت لمبے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی سنتے ہیں سیرت میں، کبھی کبھی ہی سن رہے ہیں، اب تو پہلے جتنا سنتے تھے اتنا بھی نہیں سن رہے، اب تو اتنا بھی نہیں سن رہے۔ تو بہرحال حضرت بلال ایمان لائے تو ان کو بھی گرم انگاروں پر لٹایا گیا، گرم ریت پر گھسیٹا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس دین کو چھوڑ دو، مگر حضرت بلال کہتے تھے کہ نہیں، میں تو بس ایک اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، احد 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 احد، وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ کہتے تھے۔ حضرت خباب کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو ایمان لاتے گئے، اور ان کو کفار و مشرکین نے جتنا ممکن تھا ستایا، ایذائیں دی، تکلیفیں پہنچائی، اور یہاں تک کہ بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مشرکین نے ان کا بھی پیچھا کیا۔ بہرحال ایک لمبا سلسلہ چلا، ایک دو برس تک نہیں، کتنے سال تک چلا؟ علانیہ دعوت کے بعد ہجرت تک کا تو 10 سال کا عرصہ ہے۔ بہرحال اس ہجرت سے پہلے والے آخری زمانے میں حضور کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کس سال میں پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، علماء کے اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں۔ بہرحال ہجرت سے کتنا پہلے پیش آیا تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں زیادہ ترجیح اس کو ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے سے لے کر کے 1.5 سال پہلے تک کے عرصے میں معراج کا یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں ساتھ دینے والے جو تھے، ان میں 2 شخصیتیں اہم تھیں۔ ایک آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے آپ کے چچا ابو طالب۔ سن 10 میں یعنی نبوت کے 10ویں سال، یعنی 13 میں سے 10 سال جب گزرے تھے تو اس سال میں دونوں کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی تھی، سب سے پہلے انہوں نے آپ کی تصدیق کی، پہلی وحی نازل ہوئی، حضور گھر میں آئے اور حضور نے کہا کہ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، حضور پر کپ کپی طاری تھی، اس وحی کا اثر تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے آپ کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ جیسے شخص پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ برابر ساتھ دیتی رہی آپ کا۔
اپنا مال بھی حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے قربان کر دیا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. ابو طالب آپ کے چچا جنہوں نے 8 سال کی عمر سے آپ کی پرورش کی، جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور مکے والوں نے دشمنی کی تو ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر آپ کی پشت پناہی کرتے اور آپ کا ساتھ دیتے تھے اور ہر موقع پر آپ کے لیے ایک ڈھال بنے رہے. ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. تو سیرت کی کتابوں میں اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال تھا. یوں تو غم کے سلسلے تھے ایک کے بعد ایک، ایذا رسانیوں کے، ظلم و ستم کے، مگر ان دو شخصیتوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے جو طبعی غم ہوتا ہے وہ تھا، دوسرے یہ کہ ان حالات میں وہ آپ کے پشت پناہ تھے، آپ کے غم گسار تھے اور وہ دونوں رخصت ہو گئے تو آپ پر اس کا بڑا اثر ہوا. اس وجہ سے سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ حضور کے لیے گویا غم کا سال تھا. اس کے بعد حضور نے طائف کا سفر فرمایا. سیرت کی کتابوں میں وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے. اتنے سال یہاں گزر گئے، 10 سال، 11 سال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھوڑی سی تعداد میں تھے. مکے کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو آپ کی مخالفت اور دشمنی پر کمر بستہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، شاید وہ اس پیغام کو قبول کر لیں. تو آپ نے طائف کا سفر کیا. ہم لوگ بھی کرتے ہیں اب طائف کا سفر، لیکن ہم لوگ بہت تیز رفتار اور آرام دہ سواریوں سے کرتے ہیں، مگر اس زمانے میں حضور نے جو سفر فرمایا وہ ایسی سواریوں سے نہیں تھا، وہ پیدل سفر تھا جو حضور نے طائف کا کیا. وہاں جا کر آپ نے اپنی بات رکھی اور اسلام کی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے حضور کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا اور مختلف باتیں بنا کر کے انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کوئی اور نہیں بلا اللہ میاں کو آپ کے سوا. مکے طائف کی 2 بستیوں میں بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی کو پیغمبر بنایا جاتا. کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ اگر جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور سچے انکار کروں گا تو مجھ پر اس کا وبال ہوگا. بہرحال انہوں نے انکار کر دیا. صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ مکے میں بھی ایسے حالات پیش آتے تھے جیسے روایات میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور کوئی آپ کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے. تو ایسے حالات تو مکے میں بھی پیش آتے تھے. بہرحال طائف میں بھی اوباش قسم کے نوجوان حضور کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون بہنے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں ایک سائے میں پناہ لی. پھر بہرحال وہاں سے آپ واپس تشریف لے آئے. تو ایک تو ان شخصیتوں کا انتقال، پھر طائف کے لوگوں کا یہ رد عمل، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا بہت اثر تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آزمائشیں اپنی گویا انتہا کو پہنچ گئی، 10-12 سال، یعنی اگر ہم یہ مانیں کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے معراج ہوئی ہے تو 11.5 سال گزرے تقریباً ان مشقتوں میں. تو یہ 11 سال کے آس پاس کا زمانہ گزارنے کے بعد جب انتہائی درجے کو آزمائشیں پہنچ گئیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب انعام و اکرام کا فیصلہ آیا اور سلسلہ اس کا شروع ہوا. ان آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اور گویا اس کا یہ نقطۂ آغاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا. تو بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ کسی اللہ والے کا شعر ہے کہ جو اہل محبت ہیں پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں، بالائے سما ایک روز وہ پھر بستی سے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ آزمائشیں انتہا کو پہنچ گئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور معراج کا یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے کی زیادہ تفصیل تو ذکر نہیں کی جائے گی، سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کریں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم لوگ کبھی کبھی سنتے ہیں، کیونکہ پہلے جتنا سنتے تھے اتنا بھی نہیں سن رہے ہیں۔ سیرت کے جلسے ربیع الاول کے مہینے تک محدود ہیں، اور ان میں بھی بیشتر جلسے وہ ہیں جن میں کام کی باتیں کم ہیں اور بیکار چیزوں میں وقت زیادہ گزر جاتا ہے۔ بہرحال سیرت پڑھیں، معراج کا واقعہ بھی پڑھیں اور باقی سیرت بھی پڑھیں، پوری سیرت ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین دوسرے فرشتوں کے ساتھ آئے، وہاں سے بیدار کر کے آپ کو حرم میں لائے۔ حرم میں پھر خطیب میں آپ نے آرام فرمایا اور آپ سو گئے، پھر آپ کو بیدار کیا گیا، پھر زمزم کے کنویں پر آپ کو لایا گیا، پھر وہاں پر آپ کا شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس علم سے حکمت سے بھرنا تھا اسے بھرا گیا۔ اور شق صدر کا یہ واقعہ حضور کی مبارک زندگی میں کہا جاتا ہے کہ 4 مرتبہ پیش آیا، بچپن میں بھی پیش آیا تھا، جس میں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، دھویا گیا، اس میں سے کچھ نکالا گیا، اور جو کچھ بھرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر بھرا گیا، پھر سینہ آپ کا جو کا توں کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کی دنیا میں تو اس سوال کے کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ آج سے پہلے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج اگر ڈاکٹر 24 گھنٹے میں کر سکتا ہے تو فرشتہ 24 منٹ میں نہیں 24 سیکنڈ میں بھی کر سکتا ہے۔ کون سی بعید بات؟ تو بہرحال آپ کا شق صدر کا وہاں پر واقعہ پیش آیا، پھر آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی براق، اس پر آپ کو سوار کیا گیا، پھر مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے آپ بیت المقدس پہنچے۔ کئی ایک چیزیں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، راستے میں کئی جگہ آپ نے نماز پڑھی، حضرت جبرائیل نے کہا آپ یہاں اتریے اور نماز پڑھیے، پھر بتایا کہ یہ فلاں جگہ ہے، تو اس میں یثرب یعنی مدینہ منورہ میں بھی نماز پڑھی، کوہ طور پر بھی نماز پڑھی، وادی سینا میں نماز پڑھی، بیت اللحم میں نماز پڑھی جو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، مدین میں نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس پہنچے۔ درمیان میں عالم مثال کے بھی کئی ایک مناظر آپ کو دکھائے گئے، مختلف لوگوں کو ہونے والی عذاب کی شکلیں آپ کو دکھائی گئی، اس کو عالم مثال کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں گناہ کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سفر معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وقت کے بہت تھوڑے سے حصے میں آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس پہنچے تو وہاں ایک مجمع جمع تھا اور گویا نماز کے لیے تیاری تھی، اور کسی اذان کہنے والے نے اذان کہی، اقامت کہی گئی، اور پھر نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا کہ نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے بڑھا دیا، تو آپ نے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ پھر حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ انبیاء ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام کی سب کی آپ نے امامت فرمائی۔ بعض روایات میں
کہ ملائکہ اور فرشتے بھی آئے تھے اور ان فرشتوں نے بھی حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر فرشتوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے مرحبا کے کلمات کہے اور پھر پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا۔ پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے مرحلے کو سفر اسراء کہتے ہیں، یعنی بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا، اور وہاں سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہاں تک کا سفر براق سے تھا، پھر وہاں پر ایک زبرجد کی ہیرے موتی کی ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے والوں کا ایمان واقعی ایمان تھا۔ ہم لوگوں کو تو بہت آسان ہے سمجھنا۔ آج سے 200 سال پہلے کسی سے کہا جاتا کہ بھائی 5000 فٹ کی بلندی پہ 2-4 منٹ میں پہنچ سکتے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ تمہارا مقام جو ہے پاگل خانہ ہے، لے جاؤ اس کو پاگل خانے میں ڈالو۔ اور آج میں اور آپ ہر تھوڑے دن میں سفر کرتے ہیں تو چند منٹ میں 5000 فٹ بلندی پر اوپر چلے جاتے ہیں، 10,000 فٹ بلندی پر اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ روز صبح شام سیر کرتے رہتے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے اور صاحب چند منٹ ہوئے تو آپ ہوائی جہاز کے جہاں اسکرین پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بھائی ہوائی جہاز کتنی بلندی پہ ہے، تو وہاں دیکھ لو کہ بھائی کتنی بلندی پہ آ گئے تم، زمین تم سے کتنی نیچے ہے۔ اچھا کتنی دیر میں آئے بھائی؟ اتنی دور تک کتنی دیر میں آئے؟ 1 گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، 10 گھنٹے لگے، کتنے گھنٹے لگے؟ 2 گھنٹے 10 گھنٹے میں تو ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچ گئے تھا۔ تو آج تو مگر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت بھی میں نے اسی لیے پڑھی ہے، ایمان بالغیب جس قدر ہو سکا۔ ایک ایسے وقت جب کہ اللہ نے ہمارے لیے ایمان آسان کر دیا، مگر ہم دشمنوں کا شکار ہو گئے۔ ہمارے بچے ایک ایسے نظام تعلیم کے شکنجے میں جکڑ گئے جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایمان آسان ہو گیا ہمارے لیے، مگر ملحد پیدا ہو رہے ہیں، دہریے پیدا ہو رہے ہیں، ناستک پیدا ہو رہے ہیں، خدا کا انکار کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، خدا بیزار پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نظام تعلیم نے مسلمانوں کی اولاد کو بھی الحاد اور بے دینی کے راستے پر لگا دیا۔ یہ دشمن نے جال پھیلایا، پھنسے ہوئے ہیں ہم، پھنسے ہوئے۔ ہماری اولادوں میں ایمان ڈگمگا رہا ہے، عقل کے ایسے بندے ہو گئے ہیں کہ عقل کے بھی نہیں رہے، عقل سے بھی پیدل ہو گئے۔ عقل پرستی کے نام پہ شیطان نے پوری طرح کفر کے راستے پہ لگا دیا۔ تو بہرحال وہ کیسی تھی سیڑھی؟ بھائی آج لوگوں کو امریکہ کی لفٹ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دبئی کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے تذکرے سننے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ سیڑھی کیا سمجھ میں آئے گی ہم؟ مگر پھر بھی اللہ نے آسان تو کر دیا۔ آج ایک لفٹ ہے جو سیکنڈوں میں سینکڑوں منزل اوپر پہنچا دیتی ہے، تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو لفٹ آئی تھی تو تعجب کی کیا بات ہے۔ تو بہرحال اس سیڑھی کے ذریعے سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور درمیان میں اور انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یوسف کا، اور پھر اس کے بعد 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب انبیاء کرام سے حضور کی ملاقاتیں ہوئی اور مکالمے ہوئے کچھ، اور پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے کعبے کے بالکل بالمقابل بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے والبیت المعمور۔
تو یہ جیسے کہ بیت اللہ ہے زمین پہ، ایسے اس کے بھی مقابل ساتویں آسمان پر البیت المعمور ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے آگے مقام سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے، جو ایک بیری کا درخت سا ہے، اور اس کی کیا حقیقت اور کیفیت ہے وہ تو ہم نہیں جان سکتے۔ بہرحال یہ انتہائی مقام ہے اعلیٰ درجے کا، وہاں تک پہنچے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی آخری حد وہ تھی۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت جبرائیل کا سفر نہیں ہوا، پھر اس کے آگے عرش تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا سفر ہوا۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور وہیں پر 5 نمازوں کا حکم بھی ملا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ صبح حضور نے بیان کیا کہ رات میرے ساتھ ہی واقعہ پیش ہے، تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا، مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا، اور تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی، جن میں سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تک تو ابو بکر ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن آج ضرور دور ہو جائیں گے، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا وہ واقعی یہ بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں بیان کر رہے ہیں۔ تب تو پھر صحیح بول رہے ہیں، میں جب یہ مانتا ہوں کہ روزانہ جبرائیل امین ان کے پاس 1 سے زائد مرتبہ آسمانوں سے آتے ہیں، تو اگر وہ آسمانوں پر جا کر آئیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بعض لوگوں نے شک کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو اس قدر انکار کی ضرورت ہی کیا پیش آتی؟ اور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج رات میں نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے، تو کیا اس پر کوئی انکار کرے گا، مذاق اڑائے گا؟ بھائی موٹی سی بات ہے، خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی خواب میں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ضرور دیکھا ہوگا آپ نے خواب میں۔ انکار اور استہزاء کی بات ہی اس وقت پیش آئے گی جبکہ یہ کہنے والا کہ حقیقت میں جا کے آیا ہوں۔ اگر کہنے والا یہ کہے کہ آج خواب میں بیت المقدس گیا تھا، تو سامنے والا نہ انکار کرے گا نہ مذاق اڑائے گا۔ انکار و استہزاء تو اسی وقت پہ جائے گا جبکہ کہنے والا یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں بیداری میں جا کے آیا ہوں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہے مختصر اسراء و معراج کا۔ سبق کے بہت پہلو ہیں، مگر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو سورہ بقرہ کی شروع کی میں نے پڑھی ہے، بس 2-3 باتیں عرض کرنے کا ہے۔ پہلی بات وہی جو ابھی ذکر میں آئی گی کہ ایمان بالغیب۔ بھائی دیکھو آج کل بڑے شکوک شبہات ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری نئی نسل میں الحاد آ رہا ہے، بے دینی، خدا کا انکار، بہت خطرناک صورت ہے۔ مگر 2 ٹوک بات ہے بھائی، اگر مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان بالغیب چاہیے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، پہلے تم صاف صاف فیصلہ کر لو مسلمان ہو یا نہیں مسلمان ہوں میں اس لیے کہ میرا نام مسلمان کا ہے، میرے ابا مسلمان ہے، میرے دادا مسلمان ہے، تو ابا دادا کے مسلمان ہونے سے تمہارے نام کے مسلمانوں کے نام کی طرح تمہارا نام ہونے سے تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ مانو کہ جو بات اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہے وہ ہم مانتے ہیں، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خدا کے سامنے جھکنے والوں کے لیے، خدا کے سامنے اپنے کو محتاج سمجھنے والوں کے لیے، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، عقل میں نہ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان بغیر دیکھے مانتا ہے،
انسان کے اندر روح ہے، ہر شخص مانتا ہے، کہاں ہے روح؟ دیکھیے تم نے، تمہارے ابا کا انتقال ہو جائے، ڈاکٹر بولے بھائی ان کی روح نکل گئی، تم بولو بھائی ڈاکٹر صاحب پہلے میرے کو دکھاؤ کہ روح نکلی کہاں سے ہے کہاں؟ اچھا جب زندہ ہے تب بتاؤ ان کے اندر روح کہاں ہے؟ دکھتی نہیں، ہر چیز نظر نہیں ہے۔ لیکن اگر فطرت سلیم ہو تو نشانیاں کھلی ہوئی۔ ایک جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آج بے دینی کا ایک نعرہ یہ ہے کہ بھائی میری مرضی، میرا جسم ہے میری مرضی ہے، میری زندگی ہے میری مرضی ہے، میری جوانی ہے میری مرضی ہے، میری مرضی ہے۔ اچھا تمہاری اپنی مرضی تو تمہاری اپنی ذات کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو موت سے بچ کے دکھا دو، مان لیں کہ تمہاری مرضی چلتی ہے۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو تو بیماری سے بچ کے دکھا دو، مان لیں تمہاری مرضی چلتی ہے۔ اچھا تم جب بیمار پڑتے ہو تو تمہاری مرضی ہوتی ہے میں بیمار پڑوں، یا تمہاری مرضی نہیں ہوتی پھر بھی بیمار پڑ جاتے؟ کون چاہتا ہے میں بیمار پڑوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ میری مرضی نہیں ہے مگر بیماری آتی ہے تو مجبور ہوں میں۔ ہر قسم کے حالات، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کل کیا پیش آنے والا ہے۔ ترکیہ کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کل زلزلہ آنے والا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ انسان اگر غور کرے، اس کی فطرت سلیم ہو، تو انسان کو محسوس ہوگا کہ انسان ایک خالق و مالک کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، اس کا بندہ ہے۔ لیکن اگر فطرت مسخ ہو جائے اور ابلیس اور شیطان اس کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مذاق۔ تو بھائی سب سے پہلا قدم ہے ایمان بالغیب، بت دیکھے مانو، عقل میں نہ آئے تب بھی مانو۔ واقعہ معراج کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایمان بالغیب مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ایمان بالغیب کو اللہ نے اس زمانے میں ہمارے لیے آسان کر دیا۔ واقعہ معراج کے متعلق منکرین حدیث جو بہت سے معجزوں اور کرامتوں کا انکار کرنے والے تھے، معجزات کی تعویلیں کرتے تھے، وہ اس واقعے کے متعلق کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ لیکن جب اسی زمانے میں جب کہا گیا کہ سائنسداں چاند پر پہنچ گئے تو ان لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، تو سائنسدانوں کے ساتھ تم چاند پہ گئے تھے، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ چاند پہ گئے بھی یا نہیں؟ اور جیسے میں نے کہا کہ چاند پہ گئے نہیں گئے وہ تو نہیں جانتا ہے، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آج ہم جاتے ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیا۔ شق صدر کا جو واقعہ تھا اس کو بھی یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرح صدر تھا، حضور کے سینے میں جو علوم ڈال دیے گئے اس کو شق صدر سے تعبیر کیا گیا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد میڈیکل سائنس نے یہ کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ انسان کا دل سینہ چیر کر کے نکالا جاتا ہے، کئی گھنٹے تک باہر رکھا جاتا ہے دل، اس میں پیوند لگائے جاتے ہیں، اس میں رگیں جوڑی جاتی ہیں، صرف کاٹی جاتی ہے، جوڑی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد اس کا دل پھر سینے میں رکھ کے سیون مار دیا جاتا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور صحت مند اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ تو جو شق صدر ہم کو اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج تو سمجھ میں آ گیا ہم کو۔ تو اللہ نے اس زمانے میں ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیا۔ واقعہ معراج سے یہ سبق حاصل کرو، اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی خبر دی ہے وہ ساری چیزیں سچی ہیں، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور اس ایمان بالغیب کے بعد جو اس معراج کا بھی اہم پیغام ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز 5 نمازیں اس ترتیب کے ساتھ تو معراج میں فرض ہوئی، مگر نماز کا اہتمام پہلی وحی کے فوری بعد سے،
جو سب سے پہلے غار حرا میں وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے وضو کر کے دکھایا، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام صبح شام میں نماز پڑھتے تھے، رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی نماز فرض تھی یا نہیں تھی اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر نماز پڑھتے ضرور تھے۔ اور پھر معراج کے اس موقع پر 5 نمازیں باضابطہ فرض کر دی گئی ہیں۔ نماز ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم فریضہ ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے قریب، اب معراج آ گئی، پھر شب برات آئے گی، پھر رمضان آئے گا، پھر مسجدیں بھریں گی، معراج میں بھریں گی، شب برات میں بھریں گی، رمضان آئے گا تو بھر جائیں گی، اور رمضان رخصت ہو جائے گا مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بلبری کی بات بارہا سنی ہے آپ نے مجھ سے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مسلمان 2 کام کریں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنا چہرہ، اپنا حلیہ، اپنی وضاقتہ سنت کے مطابق بنائیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اس وقت بھی ملک میں، جیسے میں ابھی بھی علی گڑھ گیا تھا تو حالات کا تذکرہ بعض وقت ہوتا ہے، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، خطرات ہیں لوگوں کے لیے، تو اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر کوئی زیادتی کر رہا ہے اور اسی ڈبے میں 20-25 مسلمان ہیں، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دوسرا مسلمان ہے۔ اب وہ ایک کے ساتھ اگر وہ تشدد شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے میں اکیلا کیا کروں گا، یا ہم 2-4 کیا کریں گے، اور وہاں 10-20 موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، پہچانا ہی نہیں جاتا مسلمان۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بلبری فرماتے تھے کہ اپنی وضاقت ایسی بناؤ دیکھنے سے معلوم ہو جائے مسلمان، اور کم سے کم درجے میں جہاں پہ ٹوپی پہن سکتے ہو ٹوپی پہن۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے ایک بیان میں ہے کہ دیوبند کے قریب ایک شہر ہے رڑکی، وہاں فساد ہوا تھا اور پھر حالات ایسی چل رہے تھے، کرفیو کے دوران بھیڑ ہوئی، وہاں کے امام صاحب دہلی گئے اور وہاں سے انہوں نے 4-5 ہزار ٹوپیاں خریدی، وہ ساری ٹوپیاں تقسیم کر کے مسلمانوں میں بانٹ دی اور کہا کہ اب جب نرمی ہوگی تو ہر مسلمان ٹوپی پہن کے باہر نکلے گا، بغیر ٹوپی پہنے کوئی باہر نہیں۔ تو جب سارے کے سارے ٹوپی پہن کے باہر نکلے تو ان لوگوں کو نظر آیا کہ ارے اتنی تعداد میں ہیں یہ لوگ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں ہماری بڑی تعداد ہے مگر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سردار جیوں کا پتہ چلتا ہے کہ موجود ہے مگر ہمارا پتہ نہیں چلتا کہ ہم موجود ہیں۔ اور بھائی وضاحت کی بھی اہمیت ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے مسلمان ایک کام یہ کریں، اور ایک کام یہ کہ مسلمان صرف 51% مسلمان نمازی بن جائیں، 51%، یعنی گویا قسم کھا سکے ہم کہ میجارٹی نمازی ہے، اکثریت نمازی ہے۔ اکثریت کا مطلب 90% نہیں، صرف وہ 51%۔ حضرت فرماتے تھے 51% مسلمان نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں۔ مگر کیسے ہیں حالات مسلمانوں کے؟ جلوس نکالنے آتا ہے، جلسے کرنے آتا ہے، نماز کے لیے حاضر ہونا مشکل ہے۔ ایک صاحب بولنے لگے کہ میں حیدرآباد میں ایک ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے، اور رات بھر چبوتروں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، اذان ہوتے رہتی اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے۔ میں بولتا بھی ہوں کہ بے ضرور 5 منٹ نماز پڑھ کے چلے جاؤ، مگر پھر بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100-200% مسلمان ہیں، مگر امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز میں صرف 6 آدمی رہتے ہیں، پوری مسجد خالی رہتی ہے۔ میرے دوستوں، صرف کہنا سننا مقصد نہیں ہے،
عمل کرنا مقصد ہے. ہم سب عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز اور نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے, پابندی سے نماز با جماعت پڑھیں گے, اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں گے. نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, اور نماز بناؤ, اپنی اعلیٰ درجے کی نماز بناؤ, نماز اچھی پڑھو, اعلیٰ معیار کی نماز پڑھو. اب نماز اعلیٰ درجے کی کیسے بنے گی؟ خیال تو ہوا تھا کہ کچھ اس پہ تفصیل عرض کروں گا, مگر اب کافی دیر ہو گئی, اس وجہ سے اب اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن اچھا پڑھنا سیکھیں. نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے معنی مطلب سیکھیں. نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ ایک اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھے, اس کی آستینوں پہ اچھا کام تھا. حضرت علی نے نماز کے بعد فرمایا اس کی آستینیں کاٹ دو, کیونکہ اس نے نماز میں مجھے اپنے اندر مشغول کر لیا. ایسا ہی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بلپوری, جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا, ان کے متعلق میں نے سنا تھا کہ حضرت کے پاس کوئی نئی جا نماز آتی تو اسے الٹا کر کے نماز پڑھتے تھے. کیوں الٹا کر لیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جو نئی نئی نماز میں نئے نئے ڈیزائن رہتے ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے بھائی اس کو الٹ دو, پاک کپڑا ہو اس پہ نماز ہو جائے گی, ورنہ یہ ڈیزائن تو نماز میں اپنی طرف متوجہ کرتا رہے گا. فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد میں سامنے کی طرف زیادہ زینت و آرائش نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سامنے کی طرف زیادہ زینت و آرائش ہوگی تو نماز کے اندر آدمی اس خوبصورتی کو دیکھتا رہے گا کہ صاحب کیسی بہترین بناوٹ ہے, لہذا سادہ رکھو سامنے. فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے. تو بہرحال نماز بڑی اہم چیز ہے. نماز اعلیٰ درجے کی نماز بنائیں ہم, خشوع و خضوع ہو, یکسوئی ہو نماز کے اندر, جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی مطلب سمجھیں. تو نماز کی پابندی کرے, با جماعت نماز کا اہتمام کرے, اور خود بھی نماز کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں, اور پوری امت میں اس کی فکر کریں ہم کہ نماز کا اہتمام ہو جائے اور ہم لوگ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑیں. اب بس اخیر میں یہ بات کہ بھائی یہ جو شب معراج ہے یہ واقعہ بہت ہی عظیم الشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات, آپ کے کمالات, آپ کی رفعت شان کی ایک دلیل ہے. باقی یہ ہے کہ ہر سال اس شب معراج کے آنے پر رات کو جاگنے, عبادت کرنے کا کوئی اہتمام, کیا ایسا کوئی حکم ہے شریعت میں؟ تو بات یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں. اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے, مگر مشہور قول 27ویں شب کا ہے رجب کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینے میں آپ نے زندگی گزاری, پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, خلفائے راشدین کا دور تھا, پھر صحابہ کا دور تھا. آپ کے بعد کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا دور تقریباً 100 سال پر محیط ہے. تو 100 سال آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور آپ کی موجودگی میں بھی کم سے کم 10-12 سال تو گزرے. تو اس 112 سال کے عرصے میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کبھی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی رات کو کہ بھئی یہ شب معراج ہے, اس رات میں عبادت کی جائے, عبادت کا اہتمام کیا جائے. ایسا کوئی حکم دیا گیا ہو, ایسا کوئی اہتمام کیا گیا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, صحابہ نے کیا ہو, تابعین تبع تابعین نے کیا ہو, خیر القرون میں بھی اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا. اس وجہ سے بس نماز کا اہتمام کریں, سیرت کو پڑھنے کا اہتمام کریں, اور آنے والے مبارک مہینے رمضان کی تیاری کریں. باقی اس رات میں عبادت کے خصوصی اہتمام کا کوئی حکم ہمیں سنت سے نہیں ملتا. جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں آئے قبول کرے, جسے سمجھ میں نہ آئے کسی اختلاف, بحث, جھگڑے, حجت میں نہ پڑے. امت اس وقت خاص طور پر ان حالات میں تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اپنی انرجی ان چیزوں میں لگائیں. اپنی انرجی, اپنی توانائی, اپنی صلاحیت اچھے کاموں میں لگاؤ. بات سمجھ میں آئے قبول کر لیجئے, ورنہ جس کی بات پر اعتماد ہو اس کی بات پہ عمل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائے.